السلام علیکم، میں ہوں آمنہ کھٹانہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ کراچی والے ڈاکو کے خلاف خود میدان میں آ گئے ہیں۔ کورنگی کوسٹ گارڈ چورنگی کے قریب شہری کی فائرنگ سے 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ اس کی تفصیلات لیتے ہیں۔ سالک شاہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سالک بتائیے گا، شہری کی فائرنگ سے 2 ڈاکو ہلاک ہوئے؟ جی بالکل، یہ 2 ڈاکو مارے گئے ہیں۔ کورنگی کا علاقہ ہے، کورنگی سیکٹر 48B، جہاں پر افراد کے 2 ان شہریوں کی جرگہ شہریوں نے جو ڈاکو پر حملہ کیا اور ڈاکو کو پکڑ لیا تھا، اور ڈاکو کی فائرنگ سے ایک شہری ٹانگ پر گولی کے بعد شہریوں نے ڈاکو کا تعاقب کرنے کا پکڑا، ان کو تشدد کرنے اسی طرح ایک ڈاکو گولی ماری۔ ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا سالک شاہ، اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ پولیس یہ بتا رہی ہے کہ شہری نے ڈاکو سے ہی اسلحہ چھین کر فائرنگ کر دی، جس کی نتیجے میں 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ کراچی والے اب ڈاکو کے خلاف خود ہی میدان میں آ گئے ہیں، جہاں پر ہمیں قانون نافذ کرنے والے ادارے یعنی محافظ ناکام دکھائی دے رہے ہیں، وہیں پر جو شہری ہیں انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لینا شروع کر دیا ہے۔ کراچی میں قاتل آزاد، فائرنگ کے واقعات میں 2 افراد قتل۔ کورنگی میں شہری کی فائرنگ سے 2 ڈکیت ہلاک ہو گئے۔ کراچی میں قاتل، ٹارگٹ کلر اور ڈاکو آزاد۔ ہر روز قیمتی جانیں ضائع ہونے لگیں، پولیس اور قانون ان کے آگے بے بس۔ پاکستان بازار میں شادی ہال کے باہر ٹارگٹ کلنگ، نعت خواں کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ شناخت مولانا رحیم اللہ کے نام سے ہوئی۔ یہ ناطنی میں جا رہے تھے اپنے گھر سے، مسجد سے نکلے اور یہ کشن بہار کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ان کو کسی نے مارا۔ پولیس کے مطابق قتل کے مقام سے 9mm کے خول ملے، لوٹ مار نہیں ہوئی۔ ڈیفینس فیز 8 میں نجی اپارٹمنٹ میں فائرنگ، زخمی خاتون دوران علاج دم توڑ گئیں۔ شبے میں شوہر کو گرفتار کر لیا۔ سی ٹی ڈی انٹیلیجنس حیدرآباد کی مٹیاری کے علاقے میں کارروائی، کل عدم تنظیم کے دہشت گرد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار دہشت گرد کی قبضے سے دستی بم اور کلاشنکوف برآمد ہوئی ہے۔ سی ٹی ڈی کے مطابق عبداللہ صغیر کو UAE سے چند دنوں پہلے ڈیپورٹ کیا گیا تھا۔ گرفتار ملزم نیٹ ورک مضبوط کرنے کے لیے سعودی عرب، ملائیشیا اور افغانستان کا دورہ کر چکا ہے۔ ملزم کے 2 ساتھی علی اور شہریار پولیس پر فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے۔ غزہ صورتحال سے متعلق آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج کی بمباری اور ایندھن کی کمی کے باعث الشفا اور القدس ہسپتال غیر فعال ہو گئے۔ الشفا ہسپتال میں بجلی اور آکسیجن کی بندش سے ICU کے تمام مریض چل بسے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے ہسپتالوں کو محاصرہ کر رکھا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملے تیز، شہداء کی تعداد 11,100 تک جا پہنچی۔ 8,000 سے زائد بچے اور خواتین شامل، 28,000 فلسطینی زخمی ہیں۔ غزہ میں ہسپتال اسرائیلی فوج کے نشانے پر ہیں۔ ٹینکوں نے ہسپتال کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اسرائیلی فوج ہسپتال سے نکلنے والوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہے۔ اسرائیلی بمباری اور ایندھن کی کمی کے باعث الشفا اور القدس ہسپتال غیر فعال ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق الشفا ہسپتال میں بجلی اور آکسیجن کی بندش سے ICU کے تمام مریض چل بسے۔ الشفا اسپتال میں 650 مریضوں کی جان خطرے میں پڑ گئی۔ اسپتال ڈائریکٹر کے مطابق الشفا اسپتال میں تقریباً 1500 بے گھر افراد موجود ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کا الشفا اسپتال میں ڈاکٹرز اور طبی عملے سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ رام اللہ میں فلسطینی ہیلتھ ورکرز نے غزہ میں اسپتالوں کو نشانہ بنانے کے خلاف احتجاج کیا۔ فلسطینی وزارت صحت نے الشفا اسپتال خالی کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے ایک بار پھر اسرائیل حماس جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ پوپ فرانسس نے کہا، بس بہت ہو گیا، اب ہتھیار خاموش ہو جائیں اور امن لایا جائے۔ پوپ نے غزہ کے زخمیوں کی مدد اور فلسطینیوں کے لیے مزید انسانی امداد بھیجنے پر بھی زور دیا۔ پوپ نے حماس سے 7 اکتوبر کو یرغمال بنائے گئے لوگوں کو رہا کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ ادھر خان یونس میں پناہ گزین کیمپ پر بمباری سے ایک عمارت میں مقیم 15 افراد شہید اور متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ ادھر بیت الحنون میں القسام بریگیڈ کے حملے میں 15 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ بریگیڈ ترجمان ابو عبیدہ کے مطابق ان کے حملوں میں اسرائیل کی 25 فوجی گاڑیاں بھی تباہ کر دی گئیں۔ لبنان اور اسرائیل کی سرحد پر لڑائی تیز ہو گئی۔ حزب اللہ کے حملوں میں 7 اسرائیلی فوجیوں سمیت 17 افراد زخمی ہو گئے۔ غزہ کی جنگ مشرق وسطیٰ میں پھیلنے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے شمالی اسرائیل کے علاقے منارہ میں حزب اللہ کے مارٹر گولے گرنے سے 7 فوجی زخمی ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق لبنان سے 15 میزائل داغے گئے، جن میں سے 4 کو فضا میں تباہ کر دیا گیا، جبکہ باقی کھلے علاقوں میں گرے۔ حزب اللہ نے ٹینک شکن میزائل بھی اسرائیل پر داغے۔
غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج جاری ہے۔ آسٹریلیا، فرانس، اسپین، کینیڈا، جاپان میں بھی ہزاروں افراد کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ جنگ روکنے کا مطالبہ۔ اسرائیل میں بھی جنگ مخالف مظاہرے زور پکڑنے لگے۔ دارالحکومت تل ابیب میں سینکڑوں افراد نے جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج۔ مظاہرین کا اسرائیل سے غزہ پر حملے روکنے کا مطالبہ۔ حکومتی دباؤ کے باوجود لندن میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 5 لاکھ سے زائد شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ بمباری بند کرو، اسی وقت جنگ بند کرو کے نعرے لگائے۔ دوسری طرف اسرائیل کے حامی مظاہرین اور پولیس کی جھڑپوں میں 126 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ غزہ پر جارحیت کے خلاف اسرائیل میں بھی آوازیں اٹھنے لگیں۔ دارالحکومت تل ابیب میں ہزاروں جنگ مخالف مظاہرین نے جمع ہو کر جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا سب بچوں کو بچایا جائے، امن مذاکرات سے مسئلے کا حل نکالا جائے۔ جنوبی افریقہ کے دارالحکومت کیپ ٹاؤن میں بھی بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ پیرس میں مظاہرین نے غزہ پر وحشیانہ بمباری بند کرنے پر زور دیا۔ سڈنی میں مظاہرین پورٹ بونٹی میں جمع ہوئے اور فلسطینی عوام پر بمباری کے خلاف احتجاج کیا۔ اسپین کے شہر بلباؤ میں بھی ہزاروں افراد نے فلسطینی پرچم تھامے ریلی نکالی۔ کینیڈا کا شہر مونٹریال فری فلسطین کے نعروں سے گونج اٹھا۔ جرمنی کے شہر میونخ میں فلسطین کے حق میں صدائیں بلند ہو گئیں۔ کولمبس میں بھی ہزاروں افراد نے اسرائیل جارحیت کے خلاف نعرے لگائے۔ جاپان کے شہر ٹوکیو میں شہریوں نے اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ صومالیہ میں بچوں نے غزہ کے بچوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ غزہ میں نسل کشی پر مگر مچ کے آنسو۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان کہتے ہیں کہ وہ ہسپتالوں پر حملے نہیں دیکھنا چاہتے۔ غزہ میں ہسپتالوں پر حملے سے شہریوں کا نقصان ہوتا ہے۔ جہاں بے گناہ شہری ہیں وہاں حملے نہیں ہونے چاہیے۔ بولے ہسپتالوں پر حملے سے متعلق اسرائیل سے بات کی ہے۔ اسرائیل کی حمایت اور حماس کے خلاف مذموم پروپیگنڈے کے لیے امریکہ میں مہم شروع ہو گئی ہے۔ عرب میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ریئل اسٹیٹ سے وابستہ امریکی ارب پتی لاکھوں ڈالرز خرچ کر کے میڈیا مہم چلانے کی تیاری کر رہے ہیں جس میں اسرائیل کی حمایت اور حماس کی مخالفت کی جائے گی۔ میڈیا مہم کو فیکٹس فار پیس کا نام دیا گیا ہے جس میں شمولیت کے لیے ٹیکنالوجی کی دنیا کے درجنوں بڑے ناموں سے لاکھوں ڈالرز کے عطیات طلب کیے جا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کا 19 نومبر کو لاہور میں غزہ ملین مارچ کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا سیالکوٹ میں لبیک یا فلسطین یوتھ کنونشن سے خطاب۔ کہا حکمرانوں کو پتہ ہے کہ اقتدار امریکہ کی وفاداری سے ملتا ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے اقتدار پر جو امریکہ کی غلامی سے ملتا ہو۔ امریکہ نے ہیروشیما میں ایٹم بم کا استعمال کیا۔ جس طرح آپ کی حکومت خاموش ہے، کیوں مسلم لیگ امریکہ کے خلاف بات نہیں کرتا؟ کوئی پیپل پارٹی کیوں امریکہ کے خلاف بات نہیں کرتا؟ وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں اقتدار ہمیشہ امریکہ کے آشیرواد سے حاصل ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس اقتدار پر خدا کی لعنت ہو۔ آج کے تاریخ تک روزانہ ہزاروں بم، سینکڑوں جہازیں مل کر بمباریاں کرتی ہیں۔ ایٹم بم امریکہ نے ہیروشیما کے خلاف استعمال کیا، لیکن اس سے زیادہ بارود استعمال کیا گیا۔ سعودی عرب میں ان کا بڑا اجتماع ہوا، لیکن امریکی خوف کی وجہ سے انہوں نے حماس کے لیڈر کو نہیں بلایا۔ امت مسلمہ کے 58 حکمران کیا کر رہے ہیں؟ اگر امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کی سپر طاقت ہے تو میرے خیال میں وہ بھی احمق ہے، اور اگر ہم اس کو سپر پاور سمجھتے ہیں تو پھر ہم بھی احمق ہیں۔ مری میں مولانا فضل الرحمان کا جلسے سے خطاب۔ کہا ایک بار پھر سرزمین فلسطین پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کا سپر طاقت ہے، تو میرے خیال میں اگر وہ اپنے آپ کو سپر طاقت سمجھتا ہے تو وہ بھی احمق ہے، اور اگر ہم اس کو سپر طاقت سمجھتے ہیں تو پھر ہم بھی احمق ہیں۔ اور آج ایک بار پھر سرزمین فلسطین پر صہیونی قوتوں نے ظلم کے جو پہاڑ توڑے ہیں، ہمارے بچوں پر 5000 کے قریب چھوٹے بچے شہید ہوئے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں شہید ہوئی ہیں، ملبوں کے نیچے اب بھی دبی ہوئی ہیں، وہی ملبے ہی ان کے قبرستان بنے ہوئے ہیں۔ یہ بزدل کا کام ہوا کرتا ہے۔
अमेरिका और मगरबी दुनिया अपने बहरी बेड़े लाकर सहयूनी कुव्वतों की हिमायत कर सकता है तो फिर मुसलमान बिरादरी उसको क्या सांप सूंघ गया है कि वो अपने घरों में सिर्फ रोने ही के लिए है और मैदान में निकलने के लिए नहीं। इजरायली बर्बरियत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है। जमात इस्लामी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के मुजाहरे और रैलियां जंग बंदी और इमदाद की तरसील का मुतालबा कर दिया। फलस्तीन लहू लहू, इजरायली बर्बरियत जारी। कराची में जमात इस्लामी का एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हमारे दिल हम्मास मुजाहिदों के साथ धड़कते हैं। हुक्मरान दीनी तकाज़े के मुताबिक फलस्तीनी मुसलमानों की मदद के लिए किरदार अदा करें। और दूसरी तरफ इस तवील जद्दोजहद के साथ साथ इन हालात में कि जब सेहूनी मुसलसल मुसलमानों पर बमबारी कर रहे हैं। सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा नासिर अब्बास का फ़लस्तीन मार्च से खिताब। कहा, इसराइल से ताल्लुकात का मतलब शैतान से ताल्लुकात कायम है। पाकिस्तान को कर्जों में फंसाना एटमी प्रोग्राम से महरूम करने की साजिश है। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में एक जैसा जिहाद हो रहा है। वो जो भी इस्लामी हुकूमत इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करेगी, इसका मतलब है उसने इब्लीस से ताल्लुकात कायम किए हैं। ये तुम्हारे पास एटमी ताकत नहीं रहने देंगे, ये तुम्हें तोड़ेंगे अंदर से। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का कराची में एहतजाज। एमकिम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल का खिताब। कहा, इजरायली मसनूआत का बाइकआउट किया जाए। फलस्तीन पर कब्जे के लिए 2 अरब मुसलमानों को शहीद करना होगा। हम आज बुज़दिली का, आज अगर हम आज मसलियत पसंदी और म्यारा रवि का अगर हम मुजाहरा करेंगे, हम नाकाम होंगे। वो सारे बच्चे, जो सारी मेरी माएँ, वो सारे बुजुर्ग, वो सब फलस्तीन में कामयाब हैं। वो सब कामयाब गुजर रहे हैं, कामयाब जा रहे हैं। मुजाहिरीन ने फौरी जंग बंदी, नेतन्याहू पर जंगी जराइम के मुकदमात कायम करने और गजा में इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया। 7 अक्टूबर से अब तक इजरायली हमलों में बड़ी तादाद में तिब्बी अमला और सहाफ़ी निशाना बने हैं। इस बारे बता रही हैं साथी एंकर शाइस्ता शहजाद। गजा पर इसराइल के 37 रोज से हमले जारी हैं। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 11,100 हो गई है, जिनमें से 8,000 खवातीन और बच्चे शामिल हैं। वहीं इमदादी कारकुन, डॉक्टर्स और सहाफ़ियों की जिंदगियां भी छीन ली गई हैं। गजा में सेहत हुकाम के मुताबिक इसराइली बमबारी में अब तक 192 तिबी अमला जान से जा चुका है। 16 डॉक्टर ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने 101 रज़ाकारों के मारे जाने की तस्दीक की है, जो तारीख में किसी भी तनाज़े में मारे जाने वाले इमदादी कारकुनों की सबसे बड़ी तादाद है। 18 फ़लस्तीनी रज़ाकार इसराइली सफ़ाकियत की भिंड चढ़ गए और अब तक 44 फ़लस्तीनी सहाफ़ी भी अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जानें गंवा चुके हैं। दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने साइफर केस के जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दी। साइफर केस के मुल्ज़मान का ट्रायल जेल में होगा। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत ने साइफर केस के मरकजी और शरीक मुल्ज़मान का ट्रायल जेल में करने की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दी है। साइफर केस के जेल ट्रायल की समरी वजारत कानून ने भिजवाई थी। इससे कबल वजारत कानून ने 29 अगस्त को NOC जारी किया था, जिसको चेयरमैन PTI ने हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला इख्तियारात का एक जगह जमा होना है। इख्तियारात और वसाइल गली मोहल्लों में पहुँचाने हैं। MQM पाकिस्तान का लांढी में जलसे से खिताब। मुस्तफ़ा कमाल ने खिताब करते हुए कहा कि जाली डोमिसाइल के जरिए हज़ारों नौकरियां दी गईं। फारूक सत्तार भी अवाम को गरमाते रहे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि इख्तियारात और वसाइल, एक वजीर आजम, 4 वज़ीर आला के पास पूरे पाकिस्तान की सारी दौलत, सारा इख्तियार, सारा पैसा उनके पास है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। वहां से पैसा वज़ीर आला हाउस से पैसा नीचे डिस्ट्रिक्ट को, शहरों को, टाउनों को, देहातों को, गलियों को नहीं जा रहा। ये है सबसे बड़ा मसला। ये जो जबर है, अब इस जबर को खत्म करना होगा। फैसला करना होगा कि सर उठाकर चलना है या सर झुकाकर चलना है। आसमान पर इलेक्शन वाले दिन सिर्फ पतंगे ही पतंगे होंगी इंशाअल्लाह ताला। 4,000 अरब का टैक्स देते हैं और 40 अरब की खैरात वफाक से और 20 अरब की खैरात सूबे से मिलती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।